بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چھٹا سبق ہے تراویح کی نماز کے متعلق، جس میں تراویح کے فضائل اور تراویح کے مسائل کو بیان کریں گے۔ تو یہ سبق بہت ہی اہم سبق ہے، تمام احباب اس سبق کو ضرور توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے، اور اس میں جو مسائل ہیں تقریباً 25 سے 26 مسائل ہیں، ان کو ازبر ذہن نشین کر لیں۔ یہ تراویح پڑھانے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، مرد و عورت ہر ایک کے لیے ان مسائل سے واقفیت حاصل رکھنا، ان مسائل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تراویح کی فضیلت سے ابتدا کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے تراویح پڑھی تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب مسائل کی طرف آتے ہیں۔ رمضان المبارک میں عشاء کے فرض اور سنت مؤکدہ پڑھنے کے بعد 20 رکعات نماز پڑھی جاتی ہے، اس نماز کو تراویح کہتے ہیں، اور تراویح سنت مؤکدہ ہے، بغیر عذر کے چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا۔ آگے چند مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ، تراویح کی نماز کا وقت عشاء کے فرض پڑھ لینے کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے تک باقی رہتا ہے۔ اس لیے اگر کسی نے عشاء کی نماز سے پہلے تراویح پڑھ لی تو وہ تراویح شمار نہیں ہوگی، وہ نماز نفل شمار ہوگی۔ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد تراویح کی نماز دوبارہ پڑھنا لازم ہوگی۔ نمبر 2، تراویح شروع کرتے وقت ایک ہی بار نیت کر لی کہ میں تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں تو بھی درست ہے۔ اب ہر 2 رکعات پر دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تاہم ہر 2 رکعات پر نئی نیت کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ تیسرا مسئلہ، تراویح کی 20 رکعات ہیں، اس سے کم پڑھنا یہ خلاف سنت ہے۔ چوتھا مسئلہ، ایک امام کی اقتداء میں فرض نماز ادا کی جائے، دوسرے امام کی اقتداء میں تراویح اور وتر پڑھے جائیں تو بھی درست ہے۔ پانچواں مسئلہ، ایسے وقت میں مسجد آیا کہ فرض نماز ہو چکی تھی، اب یہ شخص پہلے فرض نماز پڑھے، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے، پھر تراویح اور وتر جماعت کے ساتھ پڑھ لے۔ اس کے بعد بقیہ تراویح کی جو رکعات ہیں ان رکعات کو الگ پڑھے۔ نمبر 6، تراویح کے لیے امام کا بالغ ہونا ضروری ہے، اس لیے نابالغ کے پیچھے تراویح کی نماز جائز نہیں ہوگی۔ البتہ نابالغ کا سامع بننا یہ درست ہے، سامع بن سکتا ہے، سامع بننے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں۔ نمبر 7، عام حالات میں نابالغ کو بچوں کی صف میں کھڑا کرنا چاہیے، لیکن اگر سامع نابالغ ہو تو اسے امام کے پیچھے بڑوں کی صف میں کھڑا کرنا بالکل جائز ہے۔ 8واں مسئلہ، مستحب یہ ہے کہ تراویح کی ہر 4 رکعات کے بعد اتنی دیر وقفہ کیا جائے جتنی دیر 4 رکعات پڑھنے میں لگتی ہیں۔ تاہم اگر کوئی اس قدر وقفہ نہ کرے بلکہ مختصر وقفہ کر لے تب بھی درست ہے۔ نمبر 9،
امام اگر نابینا ہو اور پاکی ناپاکی کا خیال رکھتا ہو تو اس کے پیچھے تراویح پڑھنا درست ہے۔ نمبر 10، تراویح کی نماز میں 4 رکعتوں کے بعد سلام پھیرنا مکروہ ہے۔ تراویح اگرچہ ہو جائے گی لیکن ایک متواتر عمل ہے، یعنی 2 رکعات پر سلام پھیرے۔ جس نے 4 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا، اس نے 2 رکعت سلام پھیرنے پر یعنی 2 رکعت سلام پھیرنے کی مخالفت کی ہے۔ اس وجہ سے یہ مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 11، ایک شخص دوسری رکعت کے سجدہ سے اٹھ کر تشہد بیٹھنے کی بجائے سیدھا کھڑا ہو گیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہیں کیا واپس تشہد بیٹھ جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لے۔ اگر یہ شخص واپس لوٹ آیا اور سجدہ سہو کیے بغیر نماز مکمل کر لی تو یہ 2 رکعات واجب الاعادہ ہوگی، البتہ ان میں پڑھے گئے قرآن کا اعادہ نہیں ہوگا۔ اگر دوسری رکعت کا قضا نہیں کیا اور کھڑے ہو کر تیسری رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو اب حکم یہ ہے کہ چوتھی رکعت بھی پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے۔ اس صورت میں آخری 2 رکعتیں درست شمار ہوں گی اور پہلی 2 رکعت قضا نہ کرنے کی وجہ سے فاسد ہو جائیں گی۔ نیز پہلی 2 رکعتوں میں پڑھے گئے قرآن کا اعادہ کرنا ہوگا تاکہ پورا قرآن صحیح نماز میں ختم ہو سکے، مکمل ہو سکے۔ یہ اہم مسئلہ ہے، اس کو دوبارہ بھی سن لیجئے گا۔ نمبر 12، تراویح میں 1 مرتبہ قرآن کریم مکمل کرنا، ختم کرنا یہ سنت ہے۔ 2 مرتبہ ختم کرنا باعث فضیلت اور 3 مرتبہ ختم کرنا افضل ہے۔ نمبر 13، جو شخص داڑھی منڈواتا ہو یا 1 مشت سے کم کترواتا ہو تو ایسے شخص کے پیچھے نماز تراویح اور دیگر پنجگانہ نمازیں پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور ایسے شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 14، قرآن مجید دیکھ کر نماز پڑھانے سے نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے ایسے امام کی اقتداء کرنا جائز نہیں جو قرآن دیکھ کر نماز پڑھاتا ہو۔ اسی طرح اگر کسی سامع نے قرآن دیکھ کر لقمہ دیا اور امام نے بھی لقمہ لے لیا تو اب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 15، اگر کوئی امام شرعی عذر ہو، اس کو کسی امام کو کوئی شرعی عذر ہو جس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کا امام بننا درست ہے اور اس کی اقتداء میں نماز تراویح اور فرض نماز پڑھنا وہ بھی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 16، مکمل مہینہ تراویح پڑھنا سنت ہے اور تراویح میں 1 قرآن کریم ختم کرنا دوسری سنت ہے، اس لیے دونوں سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 17، اگر تراویح میں کوئی غلطی ہو جائے جس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ نمبر 18، اجرت وصول کرنے کی نیت سے نماز تراویح پڑھانا جائز نہیں۔ ہاں، اگر کوئی حافظ اللہ کی رضا کے لیے تراویح پڑھائے اور کوئی اسے ہدیۃً کچھ رقم دینا چاہے تو اس کو ہدیہ لینا جائز ہے، بلکہ مقتدیوں کو چاہیے کہ امام صاحب اور حافظ صاحب کو خوب ہدیہ دیں، کیونکہ وہ پورا مہینہ آپ کے لیے، آپ کو قرآن پڑھانے کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ مسئلہ نمبر 19، بعض اوقات جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جو ہی امام رکوع میں جاتا ہے
تو یہ لوگ بھی فوراً نیت باندھ کر امام کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ ایسا کرنا مکروہ اور سخت گناہ ہے۔ اس کام سے باز آ جانا چاہیے۔ مقتدیوں کو چاہیے کہ شروع نماز سے امام کے ساتھ شریک ہوا کرے۔ نمبر 20، خواتین کے لیے بھی 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہیں۔ مسئلہ نمبر 21، تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد استراحت کرنا یعنی بیٹھنا مستحب ہے۔ اس وقفے میں بندے کو اختیار ہے، چاہے تو تلاوت کرے، چاہے تسبیحات پڑھے، چاہے درود پڑھے، چاہے نیا وضو بنائے۔ اس طرح یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، البتہ اسے سنت یا ضروری نہ سمجھا جائے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ مسئلہ نمبر 22، ختم قرآن 27ویں رات کو کرنا مستحب ہے، مگر اسے واجب کا درجہ نہیں دینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 23، تراویح کی نماز کی قضا نہیں ہے، اس لیے اگر کسی کی تراویح کی نماز فوت ہو گئی، یعنی تراویح کے وقت میں ادا نہیں کر سکا، تو بعد میں اس کی قضا نہ کرے بلکہ توبہ استغفار کرے۔ مسئلہ نمبر 24، اگر کوئی حافظ صاحب گھر میں تراویح پڑھانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خود اور دیگر مرد جو اس کے پیچھے تراویح پڑھنا چاہتے ہوں مسجد میں فرض نماز ادا کرے، پھر گھر آ کر تراویح پڑھ لیں، تاکہ مسجد میں نماز کے ثواب سے محروم نہ ہوں۔ پھر اگر مرد اور عورت سب آپس میں محرم ہوں تو درمیان میں پردہ لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کچھ محرم اور کچھ غیر محرم ہوں تو پھر مردوں اور عورتوں کی صف کے درمیان پردہ لٹکایا جائے۔ مسئلہ نمبر 25، ایک شخص ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہوا کہ امام صاحب نماز وتر پڑھانے والے تھے، تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے فرض پڑھ لے، پھر اگر امام کو نماز وتر میں پا لیا تو اس کے ساتھ وتر بھی پڑھ لے، اور اپنی تراویح وتروں کے بعد پڑھ لے، اور اگر امام کو وتر میں نہیں پا سکا تو پہلے اپنی تراویح پڑھ لے، آخر میں وتر پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 26، مسافر اور مریض حضرات کو تراویح پڑھنے میں کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ ہو تو تراویح پڑھ لینا افضل ہے، اور اگر نہ پڑھ سکے تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ تو تراویح کے مسائل تھے۔ آگے ایک دعا بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، کیونکہ دعائیں بھی یاد کر لیں، اس سے بھی جو ہے زندگی میں آپ کے نور آئے گا، نورانیت آئے گی۔ بیت الخلاء میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی دعا آج ہم سیکھیں گے۔ داخل ہونے کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔